بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے لوٹے تھے جادو ہوا تھا، اور اجاز بن سعد نے بیان کیا کہ مجھے ہاشم نے لکھا تھا۔ انہوں نے اپنے والد سے سنا تھا اور یاد رکھا تھا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ فلاں کام میں کر رہا ہوں، حالانکہ آپ اسے نہ کر رہے ہوتے۔ آخر ایک دن آپ نے دعا کی، پھر دعا کی کہ اللہ پاک سے جادو کا اثر دفع کرے۔ اس کے بعد آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ تعبیر بتا دی ہے جس میں میری شفا مقدر ہے۔ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک تو میرے سر کی طرف بیٹھ گئے اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا انہیں بیمار کیا ہے، دوسرے آدمی نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا جادو اس پر کس نے کیا؟ جواب دیا کہ لبید بن عصام یہودی نے۔ پوچھا کہ وہ جادو ٹونا رکھا کس چیز میں ہے؟ کہا کہ کنگن میں، کتان میں اور کھجور کے خشک گوشے کے غلاف میں۔ پوچھا اور یہ چیزیں ہیں کہاں؟ کہا بحر زرامان میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا وہاں کھجور کے درخت ایسے ہیں جیسے شیطان کی کھوپڑی۔ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ ٹونا آپ نے نکوالا بھی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے خود شفا دی اور میں نے اسے اس خیال سے نہیں نکوالا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی جھگڑا کھڑا کر دوں۔ اس کے بعد وہ کنواں پھاڑ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گریں لگا دیتا ہے، خوب اچھی طرح سے، ہر گرہ پر یہ افسون پھونک دیتا ہے ابھی بہت رات باقی ہے، پڑا سوتا رہے۔ لیکن وہ شخص جا کر اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح خوش مزاجی خوش دل رہتا ہے، ورنہ بد مزاج سست رہ کر وہ دن گزارتا ہے۔ میں حاضر خدمت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر آیا جو رات بھر دن چڑھے تک پڑا سوتا رہا ہو۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کے کان یا دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم سے شیطان کو دور رکھ اور جو کچھ ہمیں تو دے اولاد اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ پھر اگر ان کے جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کا اوپر کا کنارہ نکل آئے تو نماز نہ پڑھو جب تک وہ پوری طرح ظاہر نہ ہو جائے، اور جب غروب ہونے لگے تب بھی اس وقت تک کے لیے نماز چھوڑ دو جب تک بالکل غروب نہ ہو جائے، اور نماز سورج نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نہ پڑھو، کیونکہ سورج شیطان کے سر کے یا شیطانوں کے سر کے دونوں کونوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ عبدہ نے کہا میں نہیں جانتا شام نے شیطان کا سر کہا ہے یا شیطانوں کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے نماز پڑھنے میں
کسی شخص کے سامنے کوئی گزرے تو اسے گزرنے سے روکیں، اگر وہ نہ رکے تو پھر روکیں، اور اگر اب بھی نہ رکے تو اس سے لڑیں، وہ شیطان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صدقہ فطر کے غلے کی حفاظت پر مجھے مقررہ کیا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لپ بھر بھر کر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر انہوں نے آخر تک حدیث بیان کی۔ اس چور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقررہ ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو اس نے سچی کہی ہے، اگرچہ وہ خود جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں جہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطانی خیال کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، نواف بقالی کہتا ہے کہ خضر کے پاس جو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے وہ دوسرے موسیٰ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر یوشع بن نون سے فرمایا کہ ہمارا کھانا لا۔ اس پر انہوں نے بتایا، آپ کو معلوم بھی ہے جب ہم نے چٹان پر پڑاؤ ڈالا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور اپنے ساتھ نہ لا سکا، اور مجھے اسے یاد رکھنے سے صرف شیطان نے غافل رکھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک کوئی تھکان معلوم نہیں کی جب تک اس حد سے نہ گزر لیے جہاں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔